میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پرائمری کرونک النیسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو کہ ٹپکلی جسمانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں نفسیاتی لیول پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا، یا یہ جو بیہیورل پرابلمز بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پیشنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا انفلوئنس کتنا، یا ان کے اندر کوئی بہتری لا کر بیماریوں میں بہتری، یا ان کی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، یا اس پہ کوئی اثر آ سکتا ہے کہ اگر ہم نفسیاتی لیول پر ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، سائیکولوجیکل لیول پر ہیلپ دیں، تو کیا اس پہ کوئی بیماری کی اس کو ہیلپ مل سکتی ہے اس کو یا نہیں؟ دیکھیے، جنہیں ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری بیماریاں ایکچولی بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول النیسز بھی ہیں۔ یہ انہی کو ڈسکرائب کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ تو جب ہم بایو سائیکو کہتے ہیں، جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہوئی ہے تو یہ اس کی بیالوجی میں آغاز ہوا اس بیماری کا، اور جس دن ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کو نفسیاتی طور پر اس کا اثر ہوگا، اور وہ بے چین ہوگا، وہ انسیکیور ہوگا، وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، اسے لگے گا کہ اب میں پہلے جیسا نہیں رہا، حالانکہ جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ اگر صحیح کام نہیں کر رہا تو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی، اور ایک انسیکیورٹی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات اپنے مستقبل کے منصوبوں کو لمٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ریٹائرمنٹ کا سوچنے لگتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اب ہم بونس پہ جی رہے ہیں۔ یہ سب ڈپریسو ٹاک آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں۔ تو یہ جو بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول ڈس آرڈر ہے، اس کے دو حصے بڑے اہم ہیں جو کہ میں آپ کے سوال کی توسط سے ان کا جواب دوں گا۔ ایک تو ٹینشن جو ہوتی ہے، جو بے چینی ہوتی ہے، جو فکر مندی ہوتی ہے، یا جو سٹریس ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا اسپرچول پارٹ ہے جسے آئسولیشن کہا جا سکتا ہے، کہ آپ کنیکٹڈ نہیں رہتے دوسرے انسانوں سے اور خدا سے۔ آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں اس مصیبت کا سامنا نہیں کر سکوں گا، بعض اوقات ایسا لگتا ہے، بعض اوقات لگتا ہے کہ دوسرے انسان بھی میری صحیح طرح مدد نہیں کر سکیں گے، اور پھر ایک وقت آتا ہے بیماری کی شدت میں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ بھی میری مدد نہیں کر سکتا، یہاں تک مایوسی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ تو علاج میں ہمیں ان پہلوؤں پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا جو فیتھ ہے اس کو ریسٹور کیا جائے خدا پہ، جو کائنات کو سنبھالنے والی ہستی ہے اس پر، اور دوسرے انسانوں پر جس میں اس کے معالج اور اہل خانہ بھی شامل ہے، اور خود اپنی ذات پر کہ وہ خود اپنے لیے کافی کچھ کر سکتا ہے۔ جو آپ نے بات کی جو سٹریس کی، تو ہمارے دماغ میں سسٹم ہے جسے ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں، اور اس کے دو حصے ہیں، سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک۔ اور سمپیتھیٹک سسٹم یہ ہے کہ ہمیں سٹریس ہوگی جب ہمیں کوئی افتاد آن پڑے گی۔ جنگل کے زمانے میں انسان جب درندوں کا سامنا ہوتا تھا، تو جب کبھی کوئی درندہ سامنے آتا تھا تو اس کا فائٹ اور فلائٹ رسپانس ایکٹیو ہو جاتا تھا، جس کے نتیجے میں یا وہ جانور سے لڑتا تھا یا بھاگ چلا جاتا تھا۔ تو یہ جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے، پھر اس کے مقابلے میں ایک پیرا سمپیتھیٹک سسٹم ہے جو ریسٹور کرتا ہے دوبارہ سکون کو۔ تو کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو سمپیتھیٹک سسٹم کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، جیسے ایڈرینلین، اور کچھ ایسے پھر کیمیکلز ہیں جو پیرا سمپیتھیٹک سسٹم کے ایکٹیویٹ ہونے سے ہوتے ہیں، جس سے دوبارہ سکون کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھے کہ جتنے بھی پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈرز ہیں، اس میں سمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، فکر مندی جو بڑھتی ہے، تو ہمیں اس بارے میں سٹریس مینجمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ، یعنی ایون ڈاکٹرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مریضوں کی سب سے زیادہ مدد جو ہے الٹیمیٹلی اس طرح ہوگی کہ کوئی اچھی پل ان کو مل جائے، اچھی کوئی دوائی مل جائے، بہت اچھی کوئی ایسی دوائی ہو جو معجزہ کر دے، یا زیادہ تر یوں سوچتے ہیں کہ کوئی سرجیکل انٹرونشن ہوگی کہ جس سے کہ کوئی کیور ملے گا۔ لیکن سائنس میں جو اب تک ریسرچ ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لائف سٹائل میں چینجز آئیں گی، انٹینسو چینجز
جو لائف سٹائل میں آئیں گی، جن کا تعلق فزیکل ایکٹیویٹی سے ہے یا جن کا تعلق ڈائٹ سے ہے بہت زیادہ، خاص طور پر جسے ہم بہت اگنور کرتے ہیں. حالانکہ پرانا سوال مریضوں کا ڈاکٹر سے یہی ہوا کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کھانا کی ہے، تو وہ تو شاید چسکولے پن کی وجہ سے پوچھتے تھے کہ کھانا کی ہے، کہ ڈاکٹر کہے گا کہ حلوہ کھاؤ، تم یہ کھاؤ، کوئی اس طرح کی توقع کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، کوئی جلیبیاں والے تو پوچھو. تو اصل بات اس میں یہ ہے کہ جو ایکسرسائز ہے یعنی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جو ہفتے میں آپ کو 7 دن کرنے کی ضرورت ہے، کم از کم 3 سے 5 گھنٹے. اب یہ ورزش کی میں بات اس طرح نہیں کر رہا جم جا کے، جیسے آپ کام کاج کی جگہ پہ ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اور آپ مختلف جگہوں پہ چھوٹے فاصلے جو ہیں وہ ویسے طے کر رہے ہیں، تو آپ کم از کم 10 سے 15 ہزار سٹیپس روزانہ آپ کر رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ 7 days a week ایک فزیکل ایکٹیویٹی 3 to 5 hours کی آپ کو چاہیے، جو ماڈریٹ ہو، بہت زیادہ سخت نہ ہو. لیکن ہفتے میں 2 دن آپ ایسی ایکسرسائز بھی کریں گے جسے اسٹرینوس ایکسرسائز کہتے ہیں، جس سے آپ کی مسل ٹون اور آپ کے دل کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. لیکن ڈائٹ کا معاملہ جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ڈائٹ پلانٹ اوریجن کی ہو. زیادہ تر آپ ویجیٹیرین ڈائٹ لیں اور اینیمل اوریجن کی ڈائٹ آپ کم سے کم آپ سے لیں، اور چکنائی کا استعمال بھی آپ یعنی کم سے کم کریں. تو سٹریس مینجمنٹ اس میں بڑا پہلو ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ سٹریس مینجمنٹ کے بغیر الٹی گنگا بہتی رہے گی، سیدھی گنگا نہیں بہے گی. اس لیے یہ بات کی کہ سم ٹائم ہم چونکہ ڈائبیٹک پیشنٹس کو بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، تو وہ اپنا میڈیسنس کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا بھی سم ہاؤ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور واک بھی کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ان کا شوگر لیول پھر بھی ٹھیک نہیں آ رہا ہوتا. تو پھر ہمیں ڈاکٹر جو جہاں پہ ڈائبیٹولوجسٹ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پر اس گریف سے ہی نہیں نکل رہے ہیں کہ ہمیں ڈائبٹیز. وہ سٹریس کی وجہ ہے نا، کہ سٹریس جب ہوتی ہے تو جہاں اور بہت ساری تبدیلیاں جسم میں واقع ہوتی ہیں، ایک تبدیلی سٹریس سے یہ ہوتی ہے کہ لیور سے سٹور شوگر خون میں آتی رہتی ہے، جو کسی اچھے نیت سے آتی ہے کہ کوئی مصیبت ہے تو میں مدد کر دوں توانائی فراہم کر کے. لیکن ڈائبٹیز میں تو مصیبت ہی بذات خود شوگر ہوتی ہے، لیکن لیور جو ہے جو ناسبزی سے سٹریس کے دوران اور شوگر خون میں بھیجتا رہتا ہے، اور اس طرح جو بلڈ شوگر کو مانیٹر کرنا ہے وہ اور مشکل ہو جاتا ہے، کنٹرول کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو سٹریس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے اس معاملے میں، اور سٹریس کو مینیج کرنے سے ہمیں بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں الٹیمیٹلی مدد ملے گی. ورنہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 2 بجے شوگر چیک کی جو 150 تھی اور پھر کچھ نہیں کھایا، اور 4 بجے چیک کی تو وہ 200 تھی. تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ سنجیدگی سے نہیں سمجھ پاتے کہ شوگر اگر ہم باہر سے نہیں بھی لیں گے تو ہمارے لیور میں کوئی 0.25 kg شوگر موجود ہوتی ہے جو سٹریس کی وجہ سے ہمارے خون میں آتی رہتی ہے. تو سٹریس کو مینیج کرنا بہت لازم ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ریلیشن شپ پہ ہے، جس پہ آگے چل کے ہم تھوڑا سا بات کریں گے. انٹینسیو لائف سٹائل چینج یقینی طور پر کسی بھی میڈیسن یا سرجیکل انٹرونشن سے ہماری صحت پہ زیادہ اچھے اثرات ڈال سکتی ہے. تمام پرائمری کرونک النیسز میں، چاہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہو، چاہے ڈائبٹیز ہو، اور چاہے بائیپولر ڈس آرڈر ہو، اس میں ہم دواؤں کی طرف، میڈیسنز کی طرف چونکہ ہمارا فیتھ بہت پچھلے 100 سال سے ڈیولپ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی کارآمد دوائیں ہیں یہ تقریباً 100 سال پہلے آنا شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے تو پرائمری کرونک النیسز کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے کوئی دوا نہیں ہوتی تھی، اور پرہیز بے انتہا کیا جاتا تھا، اور اس سے خاطر خواہ نتائج بعض اوقات نہیں نکلتے تھے، کیونکہ دوا بھی ایک اہم جزو ہے ان بیماریوں کے علاج کا. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔